ویلکم بیک۔ چیف جسٹس اور اپوزیشن رہنماؤں کی عدالتی اصلاحات پر مشاورت۔ پی ٹی آئی نے کارکنان و قیادت کے خلاف کیسز پر تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ عمر ایوب نے کہا مقدمات ایک ساتھ مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ پیشی ممکن نہ ہو سکے، وکلا کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے تجاویز دینے کے لیے مزید وقت مانگ لیا۔ چیف جسٹس نے کہا عدالتی اصلاحات پر قومی اتفاق رائے ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے عدالتی اصلاحات میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ عدالتی اصلاحات کی 2 طرفہ حمایت ہونی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، کیسز نہیں لگ رہے۔ چیف جسٹس نے یقین دہانی کرائی ایسے اقدام کروں گا سارے مسائل کا حل نکلے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس۔ عمر ایوب نے کہا جیل مینول اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا آئین اور قانون کی بالادستی کی ذمہ داری عدلیہ پر ہے۔ پی ٹی آئی کو ماورائے عدالت ریلیف کی پرانی عادت ہے، اب آئین اور قانون سے ہٹ کر ریلیف نہیں مل سکتا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک کا پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر ردعمل۔ کہا عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق چلتی ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ملاقات کے بعد پی ٹی آئی قیادت کی پریس کانفرنس انتہائی مزے کا خیز ہے۔ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح ریلیف ملے، اور ماورائے آئین اور قانون ریلیف وہ چاہتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ یہ کہہ دیں تمام تر سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں، یہ سیاسی نوعیت کے کیسز نہیں ہیں۔ آپ نے سیاسی سوچ کا ایک لبادہ ضرور اڑا ہوا ہے، در حقیقت بات یہی ہے آپ ایک انتشاری سوچ رکھتے ہیں، انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، جس طرح آپ نے 9 مئی کو پھیلایا، جس طرح 26 نومبر کو پھیلایا۔ آپ پرانی عادات کے ہلے ہوئے ہیں، آپ وہ سہولت کاری چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ثانیہ 9 مئی کے کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت قبل از گرفتاری بحال کرنے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلیں بھی سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 27 فروری کو سماعت کرے گا۔ شیخ رشید کی جی ایچ یو حملہ کیس میں بریت کی درخواست کی سماعت 28 فروری کو ہوگی۔ کھربوں روپے کے مقدمات عدالتوں میں زیر التواء ہیں۔ بدقسمتی سے ماضی میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا درست استعمال نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کیس اسائنمنٹ اینڈ مینجمنٹ سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا بدقسمتی سے ماضی میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا درست استعمال نہیں کیا گیا۔ نیا نظام شفافیت اور بروقت انصاف کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم نے نظام کے اجرا کے لیے تعاون پر کینیڈا اور اقوام متحدہ کا شکریہ ادا کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں پاک فوج اور آرمی چیف کے خلاف سوشل میڈیا مہم میں بھارتی ایجنٹس اور خوارج شامل ہیں۔ ہمیں پاکستان کے لیے اداروں کا بھرپور ساتھ دینا ہوگا۔ کسی بھی مہم کا حصہ بننے سے پہلے پاکستان کا سوچا جائے۔ رپورٹ کر رہے ہیں رافع حسین۔ میں موجود گورنر سندھ اوورسیز پاکستانیوں اور بزنس کمیونٹی کی دعوت پر برمنگم پہنچے۔ اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب میں پیغام دیا کہ اداروں کے خلاف سوشل میڈیا مہم میں بھارتی ایجنٹس اور خوارج شامل ہیں۔ غلط خبروں سے پاکستان کے اداروں اور ملک کے وقار کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہمیں اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ کا ایک لکھا ہوا لفظ پاکستان کے وقار کو بڑھا سکتا ہے، اور ایک غلط لفظ پاکستان کے وقار کی عزت کو نیچے کر سکتا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ملک میں بھرپور ریمیٹنس بھیجنے اور ایس آئی ایف سی میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے گورنر سندھ بولے پاکستان سب کا ہے، اسے مضبوط بنانے کے لیے سب کو کھڑا ہونا ہوگا۔ معاشی استحکام کے لیے آرمی چیف اور ان کا بنایا ادارہ ایس آئی ایف سی کام کر رہا ہے۔ محمد رافع حسین، ARY نیوز۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں خوارج کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سیکورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں 6 خارجی مارے گئے۔ ISPR نے بتایا سیکورٹی فورسز کا ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیا گیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے کرک میں خوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر زرداری نے کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک سیکورٹی فورسز کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا انسانیت کے دشمنوں کے مذموم مظالم اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے۔ جانوں کا نذرانہ دینے والوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ کرم کے علاقے اوچت کے حملوں میں ملوث 17 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس حکام کا بتانا ہے حملوں میں گرفتار ملزمان کی تعداد 65 ہو گئی۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور دیگر لوٹا گیا سامان برآمد ہوا۔ گرفتار ملزمان میں بیشتر کا نام شیڈیول فورس میں شامل ہے۔ مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
کراچی میں بھاری گاڑیوں کے تشویشناک حادثات کے خلاف جماعت اسلامی سڑکوں پر نکل آئی. شہر کے مختلف 15 مقامات پر احتجاج کیا گیا. مظاہرین نے ٹریفک کا نظام ٹھیک کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کا مطالبہ کیا. فیض اللہ خان کی رپورٹ. پر حادثات نے کراچی کی مختلف سیاسی جماعتوں کو متحرک کر دیا. جماعت اسلامی نے احتجاج کی کال دی تو کارکن شہر کے مختلف علاقوں میں نکل آئے. لیاقت آباد 10 نمبر پر ہونے والے احتجاج سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کراچی کے امیر منم ظفر خان کا کہنا تھا کہ بھاری گاڑیوں کو قانون کا پابند بنایا جائے. تمہاری ان میٹنگوں سے اگر ان ڈمپروں پہ فرق پڑ رہا ہوتا، کل 3 حادثات ہوئے ہیں، ہمیں بتایا جائے کون ہے اس کا ذمہ دار. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ موٹر وہیکل قوانین پر عمل درآمد کروائیے. جماعت اسلامی نے ٹریفک حادثات میں جاں بحق شہریوں کے لیے فی کس 1 کروڑ روپے دینے کا بھی مطالبہ کیا. مقررین کا کہنا تھا کہ جب تک کراچی والوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے جماعت اسلامی کی جد و جہد جاری رہے گی. کیمرامین مصطفیٰ معراج کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی. کراچی میں مصطفیٰ عامر قتل کیس میں اہم پیش رفت. مقتول کی لاش قبر کشائی کے بعد سرد خانے منتقل. میڈیکل ٹیم نے مصطفیٰ عامر کی لاش کے 11 نمونے حاصل کیے جو جامعہ کراچی کی فورنسک لیبارٹری بھجوائے جائیں گے. ہمارے نمائندے محمد آصف خان کی رپورٹ. کراچی کے علاقے مواج کوٹ میں واقع ایدی قبرستان کی حکم پر مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی ہوئی. عدالتی عملے اور پولیس کی موجودگی میں پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ، CPLC شناخت پروجیکٹ کے ہیڈ عامر حسن سمیت میڈیکل ٹیم نے لاش سے نمونے حاصل کیے. ڈاکٹر سمیہ نے بتایا کہ مصطفیٰ عامر کی لاش کے 11 نمونے حاصل کیے گئے ہیں جو جامعہ کراچی کی فورنسک لیبارٹری بھجوائے جائیں گے. 3 سے 7 روز میں DNA کی رپورٹ آ جائے گی. شناخت کرنے کے لیے 2-3 سٹیپس ہوتے ہیں. جب بھی برنٹ اتنی زیادہ باڈیز ہوں جن کے ہاتھ کا جو پور ہوتے ہیں لائک دی فنگر پرنٹس جب وہ نہیں اویلیبل ہوں تو پھر ہمارے پاس DNA کا ہی آپشن رہ جاتا ہے. اور DNA کا آپشن ایسی برنٹ باڈیز میں کافی ڈیفیکلٹ ہے کیری آؤٹ کرنا، جو ہم نے الحمدللہ کر لیا ہے. رپورٹ آنے تک لاش ایدی سردخانے میں رکھی جائے گی. DNA کی رپورٹ آنے کے بعد لاش مصطفیٰ کے اہل خانہ کے حوالے کر دی جائے گی. باڈی جو ہے ابھی ایدی مورچری کے اندر رکھوا دی گئی ہے. جیسے ہی DNA کے ریزلٹس آتے ہیں ہمیں تو اس کے بعد جو باقی پروسیس ہے اس طرح سے کیا جائے گا ریزلٹس کو بیس کرتے ہوئے. مصطفیٰ عامر کی لاش ہب پولیس نے 12 فروری کو ایدی کے سپرد کی. 16 جنوری کو لاش لوارث قرار دے کر مواج گھوٹ ایدی قبرستان میں دفن کر دی گئی تھی. کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ محمد آصف خان، ARY نیوز، کراچی. صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور صوبائی وزیر علی حسن بروہی میں صلح کرا دی. بلاول ہاؤس میں گزشتہ روز ہونے والے اجلاس کا احوال سامنے آ گیا. صدر آصف زرداری نے دونوں رہنماؤں کو مل کر بلوچستان کی خدمت کرنے کی ہدایت کی. سرفراز بگٹی کو جیالوں اور پارٹی رہنماؤں کے مسائل حل کرنے کی ہدایت بھی کی. صدر مملکت نے کہا آپس میں اختلاف میڈیا پر نہ لائیں. علی حسن بروہی کو آئندہ سرفراز بگٹی کے خلاف میڈیا پر بات چیت سے روک دیا گیا. صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے خلاف کوئی سازش نہ کی جائے. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے زرداری ہاؤس کراچی میں فریال تالپور سے بھی ملاقات کی. نون لیگ کے سربراہ نواز شریف سے شائستہ پرویز ملک اور علی پرویز ملک کی ملاقات. لاہور میں ہونے والی اہم ملاقات 1 گھنٹہ جاری رہی. پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی. علی پرویز نے معاشی پالیسی اور محصولات کی بہتری کے اقدامات پر بریفنگ دی. نواز شریف نے علی پرویز ملک اور وزارت خزانہ کے حکام کی خدمات کی تعریف کی. وفاقی حکومت نے چیئرمین اوگرا کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی ہے. چیئرمین اوگرا مسرور خان کی مدت ملازمت میں 1 سال کی توسیع کی گئی ہے. مسرور خان کی مدت ملازمت میں فروری 2025 سے فروری 2026 تک اضافہ کیا گیا. وفاقی حکومت نے مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. حکومت نہیں چاہتی PTI اور اپوزیشن جماعتیں ساتھ بیٹھیں. PTI خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کہتے ہیں بانی کی مشاورت سے مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کی ذمہ داری قیادت کو دی جائے گی. آئین و قانون کی بالادستی کے لیے کانفرنس کریں گے. سیاسی کمیٹی کراچی جا رہی ہے، وہاں اہم ملاقاتیں ہوں گی. نہیں چاہتی کہ ہم اور اپوزیشن کی پارٹیاں ایک ساتھ چلے چاہتے ہیں. مولانا صاحب کے ساتھ کوشش بھی کریں گے، پارٹی کے اندر سے بھی لوگوں کو جو ہے اس کو ذمہ داری دیں گے، پارٹی سے باہر بھی خان صاحب سے رابطے رکھوا دیں گے تاکہ اس کی طرف سے کوئی پیغام نہ آئے. باقی دورانی صاحب کا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بیرسٹر صاحب حکومت کا تو ہے لیکن پارٹی میں کسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور ہم 25-26 کو ایک کانفرنس کر رہے ہیں آئین کی بالادستی کی.
کے لیے. آج بھی ہماری ایک بہت کراچی جا رہی ہے, وہ 2-3 دن وہاں اسٹے کرے گی اور سندھ کی قیادت کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی. ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان لاہور آفس میں امریکی کونسل جنرل کرسٹن کے ہاکنز کی آمد. چیف ایگزیکٹو TDAP فیض احمد اور DG پنجاب رافیہ سید نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. ملاقات میں دونوں اطراف نے تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے اور مستقبل میں تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا. ملاقات میں 2 طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانے اور TDAP کی طرف سے تجویز کردہ تعاون کے اہم شعبوں پر گفتگو ہوئی. سیاحت, IT, ای کامرس, سروسز, لاجسٹکس اور کنسٹرکشن پر تبادلہ خیال ہوا. امریکی مارکیٹ کے لیے صلاحیت کو مضبوط کرنے کے لیے افرادی قوت کی ترقی سے متعلق معاملات زیر غور آئے. زرعی برآمدات, بیج کی ترقی اور تجارت میں فروغ سے متعلق تبادلہ خیال ہوا. امریکہ میں قائم تجارتی شوز میں شرکت کرنے والے پاکستانی نمائش کنندگان کے لیے ویزا کی سہولت سے متعلق بات چیت ہوئی. DG پنجاب رافیہ سید نے کونسل جنرل کو روایتی نسلی شال اور بادشاہی مسجد والا چینی مٹی کے برتن کا ٹائٹل پیش کیا. کراچی کے اسپتالوں میں انفلوئنزا وائرس کے مریضوں کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے. اعداد و شمار کے مطابق ان کیسز کی تعداد 50 سے 60% کے درمیان ہے. محمد انور خان کی رپورٹ. صحت کہتے ہیں کراچی میں سانس کی بیماریاں خطرناک حد تک پھیلنے لگی ہیں. بدلتے ہوئے موسم کے ساتھ انفلوئنزا وائرس کے کیسز کی رپورٹ ہونے کی تعداد زیادہ ہے. ماہرین کے مطابق ویکسینیشن پر عدم توجہ اس وائرس کے پھیلنے کی ایک بڑی وجہ بن جاتی ہے. وائرس یہ پھیلے گا تو ڈیفینیٹلی اس سے بہتری اور سے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ویکسینیشن کے اوپر فوکس کیا جائے. انفلوئنزا کی ویکسین جو ہوتی ہے وہ ہر سالانہ آتی ہے, ونس ایئرلی لگتی ہے اور ہر سال اس کی نئے اسٹرین کے لحاظ سے WHO سے ایشو کرتا ہے اور ہمیں اس کو لگوانا ہوتا ہے. تبدیل ہوتے ہوئے موسم کے پیش نظر ہر عمر کے افراد سانس کی بیماریوں کی شکایت کے ساتھ نجی و سرکاری اسپتالوں اور محلے میں موجود کلینک میں بھی رپورٹ ہوتے ہیں. ماہرین کے مطابق کرونا کیسز بھی کم تعداد میں رپورٹ ہوئے ہیں, تاہم کینسر اور شوگر کے مریضوں کے علاوہ عمر رسیدہ افراد انفلوئنزا وائرس کی شکایت کے ساتھ سامنے آئے ہیں. میڈیکل کیسز میں 50 to 60% یعنی 50 سے 60% لوگ اسی علامت کے ساتھ آ رہے ہیں, جس میں بخار, نزلہ, کھانسی, زکام, اور ان میں زیادہ تر نارمل لوگ, ہیلدی لوگ, بچے, اسکول کالج جانے والے, آفیسز میں کام کرنے والے, گھر کی خواتین, ہاؤس وائفز بھی ہیں, اور وہ لوگ بھی ہیں جو بوڑھے ہیں یا جن کو کسی قسم کی بیماری ہے جیسے کینسر ہے یا ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں یا امیونو کمپرومائز مریض ہیں, وہ آ رہے ہیں. ماہرین صحت نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ صورتحال میں احتیاط پر عمل کریں, شدید نزلہ, زکام اور کھانسی میں ماسک کے استعمال کو ترجیح دیں. کراچی میں انفلوئنزا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر ماہرین صحت نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ نہ صرف احتیاطی تدابیر پر عمل کریں بلکہ انفلوئنزا وائرس کی ویکسین لازمی لگوائیں. کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ انور خان, ARY نیوز, کراچی. کراچی میں ریجنل ٹیکس آفس کی POS قوانین کی خلاف ورزی پر طارق روڈ پر کارروائیاں, 3 بڑی دکانوں کو سیل کر دیا. چیف کمشنر ڈاکٹر فہیم محمد کے مطابق تینوں دکانوں کو POS سسٹم سے غیر منسلک شدہ رسیدیں جاری کرنے پر سیل کیا گیا. RTO نے کارروائی میں فیشن ڈیزائنرز, آؤٹ لیٹ اور بچوں کے کھلونوں کی دکانوں کو بھی POS قوانین کی خلاف ورزی پر سیل کیا. چیف کمشنر ڈاکٹر فہیم محمد کے مطابق پوائنٹ آف سیل سے منسلک نہ ہونے والی دکانوں پر کارروائیاں جاری رہیں گی. تاجر برادری کو POS قوانین پر مکمل عمل درآمد کرنے کے لیے کہا تھا. انڈین ریونیو FBR نے فیکٹری پر چھاپا مار کر سیلز ٹیکس فراڈ پر فیشن ڈیزائنرز کے آؤٹ لیٹ سیل کیے. کارپوریٹ ٹیکس آفس کی 3 ٹیموں نے فیشن ڈیزائنر کی فیکٹری مہران ٹاؤن, کورنگی اور DHA آؤٹ لیٹ پر چھاپا مارا. تینوں آؤٹ لیٹس کا ریکارڈ قبضے میں لینے کے بعد جانچ شروع کر دی ہے. کراچی میں اینٹی کرپشن سرکل کی پولیس کے ہمراہ گلستان جوہر میں کارروائی. سابق اسسٹنٹ کمشنر گڈاب زین العابدین چنا کو گرفتار کر لیا. پولیس حکام نے بتایا اینٹی کرپشن کی ٹیم نوشہر و فیروز سے کراچی پہنچی تھی. سابق AC کی گرفتاری کی متعلقہ تھانے میں انٹری کرائی جا رہی ہے. گرفتار سابق AC گڈاب زین العابدین چنا کو صبح عدالت میں پیش کیا جائے گا. کراچی میں سرجانی ٹاؤن کے حسن بروہی گوٹ کے کھلے مین ہول میں گر کر بچہ جاں بحق ہو گیا. 3 سالہ اسد اللہ کھیلتے کھیلتے مین ہول کے قریب پہنچا اور اس میں گر گیا. ریسکیو حکام نے بچے کی لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دی. بچے کے باپ نے گزشتہ روز ہی مین ہول صاف کروایا تھا. شیر شاہ کباڑی مارکیٹ کے قریب پولیس نے 5 ڈاکو گرفتار کر لیے.
پاک کالونی پولیس کے مطابق موٹر سائیکلوں سوار افراد کو روکا گیا جس پر ڈاکوؤں نے فرار کی کوشش کی. پولیس نے تعاقب کر کے ڈاکوؤں کو حراست میں لے لیا. ڈاکوؤں سے 3 پستول، چھینے ہوئے 8 موبائل فون، 2 موٹر سائیکلیں برآمد ہوئیں. گرفتار کیے گئے ڈاکوؤں میں نوید، شوکت، ناصر، جاسم اور زاہد شامل ہیں. بہاڑی کے تھانہ ٹھینگی کی حدود میں پولیس سے فائرنگ کے تبادلے میں بہاولپور اور بہاڑی میں 33 مقدمات میں ملوث ملزم ہلاک اور اس کا ساتھی گرفتار کر لیا گیا. پولیس کے مطابق ناکے پر روکے جانے والے ملزمان نے فائرنگ کر دی. پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک ڈاکو مارا گیا، دوسرے کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا. ہلاک ہونے والے ڈاکو کی شناخت اشرف اور زخمی کی یاسین کے نام سے ہوئی. ڈاکوؤں کے قبضے سے موٹر سائیکل، 2 پستول برآمد ہوئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی یو اے ای کے وزیر خارجہ سے ملاقات. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا پاکستان اور یو اے ای کے درمیان 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر گفتگو ہوئی. اسحاق ڈار نے یو اے ای قیادت کو ورلڈ گورنمنٹ سمٹ 2025 کی کامیاب میزبانی پر مبارکباد دی. یو اے ای کی پاکستان کے لیے مسلسل حمایت پر تشکر کا اظہار کیا. یو اے ای وزیر خارجہ نے پاکستان کے علاقائی استحکام میں کردار کی تعریف کی. ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری سے کمپنیوں کے رجسٹریشن میں تاریخی اضافہ ہوا. ایس آئی ایف سی نئی کمپنیوں کے رجسٹریشن کے لیے معاون سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے کوشاں. ایس آئی ایف سی نے جنوری 2025 میں 3442 نئی کمپنیوں کے رجسٹریشن کا ریکارڈ قائم کیا. یہ ریکارڈ پچھلے سال کی ماہانہ اوسط سے 39% زیادہ ہے، جو کہ خوش آئند ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ای کامرس کے شعبے میں 652 نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں. ٹریڈنگ سیکٹر میں 463، سروسز میں 411 اور ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن میں 311 کمپنیاں شامل ہوئی ہیں. سیاحت، ٹرانسپورٹ، فوڈ اینڈ بیوریجز دیگر شعبوں میں بتدریج نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن میں اضافہ ہوا ہے. لاہور میں رات گئے ہلکی بوندا باندی کے بعد موسم سرد ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. موسم کا احوال بتا رہے ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید. جی بالکل، ذاتی سردی ایک مرتبہ پھر سے لوٹ آئی ہے اور رات گئے بھی شہر لاہور میں ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہا اور سرد ٹھنڈی ہوا چلتی رہی، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے. گزشتہ روز بھی شہر لاہور میں موسم جو ہے وہ خاصا خوشگوار اور سرد رہا، جبکہ شہر کے مجموعی طور پر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے. دوسری جانب محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ رات گئے اور صبح جو ہے وہ سردی کی شدت برقرار رہے گی، جبکہ دن میں جو ہے وہ گرمی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے. جی کراچی میں سمندری ہواؤں نے موسم خوشگوار بنا دیا. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں دن بھر تیز ہوائیں چلیں گی اور درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. مزید جانتے اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے. جی عدنان. بالکل، کراچی شہر میں گزشتہ رات سے ہی سرد ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے، جو صبح کے اس وقت بھی جاری ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا اس وقت موجودہ جو درجہ حرارت ہے وہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور کم سے کم 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اس کے علاوہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر میں دن بھر تیز سمندری ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا. اس کے علاوہ رات کے اوقات میں سردی کی شدت بھی محسوس کی جائے گی. پہلے میچ میں ناکامی سے بڑھ گئی پریشانی. پاکستان کے لیے بھارت کو ہرانا ضروری ہو گیا. میگا ایونٹ میں تکڑی واپسی کے لیے شاہینوں کا دبئی میں پریکٹس سیشن. آئی سی سی اکیڈمی گراؤنڈ میں بیٹنگ، بولنگ، فیلڈنگ کی بھرپور مشقیں. پاک بھارت ہائی وولٹیج ٹاکرا اتوار کو دبئی میں ہوگا. پاکستان بھارت سے جیت جائے تو اپ سیٹ ہوگا. باسط علی کی پروگرام ہرلمہ پرجوش میں گفتگو. کہا بھارت کی جیت کا چانس 85% ہے. کامران اکمل نے کہا بھارت کے میچ جیتنے کے چانسز 90% ہیں. جیت کی بھوک پاکستانی کھلاڑیوں میں نظر نہیں آ رہی. سابق بھارتی کرکٹر وسیم جعفر نے بھی بھارتی ٹیم کو مضبوط ٹیم قرار دیا. اداکارہ عمر خان بنی مہمان. کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا. مصطفیٰ چودھری اور عادی نے اپنی شگوفوں سے محفل کو زعفران زار بنائے رکھا.
آج کی مہمان عمر خان کے لیے بہت ساری تعریفیں. سیاست کے حالات زیادہ خراب ہیں یا کرکٹ کے، کیا لگ رہا ہے؟ دونوں برابر پہ ہیں. ایسا لگتا ہے کہ انڈیا کافی اسٹرانگ ہے. پاکستان نئے بال سے پک ایشیا کی بیٹنگ پہ تھوڑا سا ڈینٹ پڑ سکتا ہے. میرے حساب سے میں کہوں گا کہ 70-30 انڈیا کی طرف ہوگا. اگر پاکستان جیتتا ہے تو میری نظر میں اپسیٹ ہوگا. کیا آپ 90-10 سمجھتے ہیں ان فیور آف انڈیا؟ 85-50. میرے خیال سے اس وقت دیکھا جائے تو 90% انڈیا کا اوپر ہے. انہوں نے پلیئر آنے دی، انہوں نے پلیئر آنے نہیں دی. وہ چھوٹی ٹیموں کے خلاف میچ نہیں کھیلتے، نہ وراٹ نہ روہت، وہ دوسروں کو چانس دیتے. ایک ہنگر نظر نہیں آ رہی کہ ہم نے جیتنا. پازیٹیو فریم آف مائنڈ سے جائیں انشاءاللہ، یہ سوچ کے جائیں کہ اب واپسی کا کوئی اور کابل میں آ کے شو کرو نا. کابل میں ہاں نا، جب جواب درست ہوگا ہم گھر نیٹ مارے گا. تو کہوں گی پاکستانی کرکٹ ڈیش ہے، ڈاما ڈول ہے. سیم تو بہت امیر آدمی ہے نا، اس کو باتیں کا پرچی بھیجو. مجھے ڈیش بالکل نہیں پسند. منافقت بالکل نہیں پسند. نماز اور محبت کا قبلہ ایک ہی ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھو گے تو نیت ٹوٹ جائے گی. میری ٹیم تم مٹی میں آگ لگا دے، وسیم تیرے شو میں آئے چاہے تو پلا دے. ہماری ٹیم چیمپئنز لیگ میں آئی ہے، پلیز اس کو اچھا سا گرا دو. وسیم بادامی جوس پلا دو. تو ہم نے سنایا وہ شعر تھا جو آپ نے سنایا اسے ہم 1.5 ہوشیاری کہتے ہیں. کون جیتے گا، آسٹریلیا یا انگلینڈ؟ انگلینڈ. آسٹریلیا. آسٹریلیا. پاکستان کی میزبانی شاندار، لوگ بہترین اور کھانے بے حد لذیذ ہیں. آسٹریلوی کپتان اسٹیو اسمتھ کی لاہور میں پریس کانفرنس کا امید ہے انگلینڈ اور آسٹریلیا کا مقابلہ دیکھنے تماشائیوں کی بڑی تعداد اسٹیڈیم آئے گی. انگلش کپتان جارج بٹلر بولے پاکستان میں کافی کرکٹ کھیلی ہے، ہمارے کھلاڑیوں کو PSL کھیلنے کا بھی اچھا تجربہ ہے. انگلینڈ اور آسٹریلیا آج قذافی اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.